من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بیضاوی نے اپنی اس تفسیر کی تصنیف کے دوران جس منہج کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے نمبر 1، قرآن کریم کی تفسیر کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری یہ ہے کہ تفسیر کا لکھنے والا یا تفسیر کرنے والا کلام اللہ کی تفسیر کی اہلیت کا حامل ہو، کلام اللہ کی تفسیر کی اہلیت کا حامل ہو۔ اور کلام اللہ کی تفسیر کے لیے علماء نے جو شرائط ذکر کیے ہیں مصنف کتاب نے ان تمام شرائط کی مکمل رعایت کی ہے۔ اس لیے کہ مصنف کتاب ان تمام علوم میں مہارت رکھتے تھے جو علم تفسیر کے لیے ضروری ہے۔ چاہے وہ علوم عربیہ ہو یا علوم اسلامیہ ہو، اس لیے آپ کی تفسیر ہر طرح کی فکری گمراہیوں سے پاک اور صاف ہے۔ نمبر 2، امام بیضاوی نے اگرچہ اپنے مقدمے میں یہ دعویٰ کیا ہے
کہ وہ حضرات صحابہ کے اور تابعین کے تفسیری اقوال کو ذکر کریں گے. مگر تفسیر کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کا اہتمام مکمل نہیں کر سکے. اور بہت کم مقدار میں حضرات صحابہ اور تابعین کے اقوال آپ کی کتاب میں مذکور ہیں. اسی لیے آپ کی تفسیر کو مناہج المفسرین کے ماہرین نے تفسیر بالرأی المحمود کے ضمن میں شمار کیا ہے. اسی لیے آپ کی تفسیر کو مناہج المفسرین کے ماہرین نے تفسیر بالرأی المحمود میں شمار کیا ہے، نہ کہ تفسیر اثری اور تفسیر بالروایہ میں. اسی لیے آپ کی تفسیر کو مناہج المفسرین کے ماہرین نے تفسیر بالرأی المحمود میں شمار کیا ہے، نہ کہ تفسیر اثری اور تفسیر بالروایہ میں. نمبر 3، امام بیضاوی کا امتیاز یہ ہے کہ وہ تفسیر قرآن کے دوران عربیت اور کلامی اعتبار سے، عربیت اور کلامی اعتبار سے بے شمار نکات اور لطائف کو بکثرت ذکر کرتے ہیں. بے شمار لطائف اور نکات کو ذکر کرتے ہیں. اگرچہ ان میں سے بہت سارے ان سے پہلے مفسرین کے اقوال ہوتے ہیں، مگر امام بیضاوی ان کے ناموں کو ذکر کیے بغیر اسے بیان کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام بیضاوی صرف ناقل اقوال ہے، بلکہ بہت سے مقامات پر
تفسیری نکات آپ خود بھی مستنبط کرتے ہیں. تو امام بیضاوی کے اسلوب کے سلسلے میں بیان کیا. ایک تو شرائط کا انہوں نے مکمل خیال رکھا ہے. اسی طریقے سے حضرات صحابہ اور تابعین کے بعض اقوال کو ذکر کرتے ہیں. نمبر 3 پر نکات کو بیان کرتے ہیں. نمبر 4 امام بیضاوی قراءات مشہورہ کی توجیحات کو بھی ذکر کرتے ہیں. خاص طور پر ائمہ ثمانیہ کی قراءتوں کو بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. اور وہ ائمہ ثمانیہ یہ ہیں: نمبر 1 ابن کثیر المکی. نمبر 2 نافع المدنی. نمبر 3 ابن عامر الشامی. نمبر 4 ابو عمرو البصری. نمبر 5 عاصم الکوفی. نمبر 5 حمزہ الکوفی. 6 نمبر 6 حمزہ الکوفی. نمبر 7 امام کسائی الکوفی. یہ قراء سبعہ ہے. ان کے علاوہ 3 قاریوں میں سے صرف یعقوب الحضرمی البصری، ان کے علاوہ جو 3 مشہور ہیں ان میں سے صرف یعقوب الحضرمی البصری کی قراءت کی توجیحات کو ذکر کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی معتبر قراء کی قراءت شاذہ کو بھی ذکر کرتے ہیں. کبھی کبھی معتبر قراء کی قراءت شاذہ کو بھی ذکر کرتے ہیں. تو امام بیضاوی
یہ قراءت کو بھی بڑے اہتمام سے ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ علم قراءت یہ ایک اہم ترین علم ہے جس کا تعلق تفسیر سے ہے، البتہ امام بیضاوی 7 ائمہ جو ہے ائمہ قراءت ان کو ذکر کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو دوسرے 3 ہیں ان میں سے صرف یعقوب الحضرمی کو ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے جیسا کہ کہا اس سے پہلے بھی کہ قراء 7 پر تو اتفاق ہے ائمہ کا اور علماء کا کہ وہ قراءت متواترہ ہے، اور اس کے علاوہ جو 3 قراءتیں ہیں ان 3 قراءتوں کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات بلکہ جمہور اسے بھی متواتر ہی کہتے ہیں، البتہ بعض حضرات ان میں سے بعض کو متواتر کہتے ہیں اور بعض کو متواتر نہیں تسلیم کرتے ہیں، مگر جمہور کا مسلک تو یہی ہے کہ وہ بھی متواتر ہے۔ مصنف کے نزدیک ان میں سے یعقوب الحضرمی البصری یہ متواتر ہے، اور اس کے علاوہ جو جعفر وغیرہ دوسرے 2 بچ جاتے ہیں تو ان کے سلسلے میں ان کا اپنا مسلک یہ ہے کہ گویا کہ وہ ان کے نزدیک متواتر نہیں ہے۔ بہرحال علم قراءت کے سلسلے میں کہ قراءت 7 سے کیا مراد، صغرا کس کو کہتے ہیں، کبرا کس کو کہتے ہیں، شاذہ کس کو کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں جاننے جیسی ہے اور جاننی چاہیے، جاننے سے تعلق رکھتی ہے، جو انشاءاللہ عن قریب ذکر کی جائے گی۔ امام بیضاوی تفسیر کے دوران مشکلات القرآن کے حل پر خاص توجہ دیتے ہیں، مشکلات القرآن کے حل پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ امام بیضاوی کی یہ تفسیر اگرچہ مختصر ہے لیکن آپ کا ایجاز اور اختصار ایجاز مخل نہیں، مگر آپ کا ایجاز اور اختصار یہ ایجاز مخل نہیں ہے۔ اگرچہ بعض حضرات اس کو ایجاز مخل کہتے ہیں کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسے لوگ کہتے ہیں جو علم کلام سے مناسبت نہیں رکھتے، تو ان کو امام بیضاوی کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تفسیر بیضاوی اس میں ایجاز مخل ہے۔ ایجاز مخل ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تفسیر بیضاوی یہ ایک مشکل کتاب ضرور ہے، لیکن اتنی بھی مشکل نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، نہ بالکل آسان ہے اور نہ بہت زیادہ مشکل ہے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ ہے۔ تو آپ نے ایجاز سے کام ضرور لیا ہے، مگر اس ایجاز میں بھی آپ نے قرآن کی مراد کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اختصار کے ساتھ ہی صحیح کیوں نہیں۔ امام بیضاوی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں فرق ضالہ اور ان کی آراء سے اجتناب کرنے کی مکمل کوشش کی ہے۔
تو یہ ہے امام تفسیر بیضاوی میں امام بیضاوی نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس کے سلسلے میں کہ امام بیضاوی کے پیش نظر کیا چیزیں رہی اور کس طرح سے امام بیضاوی نے اپنی کتاب کی تصنیف اور تالیف میں کن چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بارہا کہا جا چکا ہے کہ امام بیضاوی اپنی تفسیر میں خاص طور پر 3 کتابوں سے زیادہ مراجعات کرتے ہیں۔ ایک ہے زمخشری کی الکشاف سے، امام رازی کی مفاتیح الغیب سے جس کو تفسیر الکبیر کہتے ہیں، اور تفسیر راغب اصفہانی سے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہی سے سب کچھ لیا ہے، بلکہ ان کے پیش نظر یہ چیز زیادہ رہی ہے۔ البتہ زمخشری سے جو بھی کچھ لیا اس میں ان کے جو اعتزالیات ہے اس سے آپ نے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کی ہے۔ تفسیر کے دوران آپ احکام فقہیہ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ اصول فقہ کے بڑے ماہر تھے اور فقہ سے بھی آپ کو گہری مناسبت تھی، اس لیے احکام فقہیہ کو بھی آپ ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پر فقہ شافعی کے آراء کو اور ان کے علاوہ دیگر مفسرین کے دیگر فقہا کی آراء کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کی کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اسرائیلیات بہت کم ہیں، نہ کے برابر ہے۔ اسرائیلی روایات کو آپ نہیں لیتے ہیں، اسرائیلی روایات سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی پر لکھی گئی شروحات اور حواشی۔ تفسیر بیضاوی پر تقریباً 300 سے زائد شروحات اور حواشی عربی زبان میں لکھے گئے، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں۔ نمبر 1 نواہد الابکار، امام جلال الدین سیوطی کی نواہد الابکار۔ نمبر 2 حاشیۃ القونوی، حاشیۃ القونوی محمد مصطفیٰ القونوی کا حاشیہ۔ نمبر 3 حاشیۃ شیخ زادہ، حاشیۃ شیخ زادہ۔ مشہور مفسر گزرے ہیں، شیخ زادہ سے ہی مشہور تھے وہ، ان کا حاشیہ ہے۔ نمبر 4 حاشیۃ السیالکوتی، 11ویں صدی کے مشہور مفسر گزرے ہیں بر صغیر کے، عبد الحکیم السیالکوتی اللاہوری، لاہور سے ان کا تعلق تھا۔ اس حاشیے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگرچہ مکمل نہیں ہے مگر تفسیر بیضاوی کا سب سے بہترین اگر کوئی حاشیہ ہے تو وہ سیالکوتی کا لکھا ہوا ہے۔ وہ شائع نہیں ہوا ہے، البتہ بہت تتبع کے بعد انٹرنیٹ سے وہ مجھے حاصل ہوا۔ اس میں پڑھنے میں بڑی دشواری ہے، تو میں نے جامعہ کے ایک فاضل ہے، وہ ابھی لاک ڈاؤن میں ایسے ہی گھر پر بیٹھے تھے، مولانا رضی صاحب کے لڑکے فضل الرحمان، تو ان کو میں نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ اس کو صاف کرنا شروع کریں۔ تو وہ روزانہ چند صفحات اس کو لکھتے ہیں اور پھر کمپیوٹر پر ایک بندہ اس کو تحریر کرتا ہے۔ تو سیالکوٹی صاحب نے بہت اچھا حاشیہ لکھا ہے، حاشیۃ الخفاجی۔
اور امام بیضاوی کی اس تفسیر کی احادیث کی تخریج کی ہے عبد الرؤوف المناوی نے، الحافظ عبد الرؤوف المناوی نے الفتح السماوی فی تخریج احادیث البیضاوی، الفتح السماوی فی تخریج احادیث البیضاوی۔ امام بیضاوی کا تفصیلی تعارف الدکتور محمد الزحیلی نے القاضی البیضاوی کے نام سے کیا ہے، القاضی البیضاوی کے نام سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تفسیر بیضاوی کے سلسلے میں امام بیضاوی اپنی اس کتاب میں بیان کرتے ہیں وَيَعْرُبُ عَنِ الْوُجُوهِ أَوْ عَنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَعْزُوَّةِ إِلَى الْأَئِمَّةِ الثَّمَانِيَةِ الْمَشْهُورِينَ وَالشَّوَاذِّ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ الْقُرَّاءِ الْمُعْتَبَرِينَ إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته ناويا أن أسميه بعد أن أتممه بأنوار التنزيل وأسرار التأويل فها أنا الآن أشرع وبحسن توفيقه أقول وهو الموفق لكل خير ومعطي كل مسؤول۔ تو اپنے مقدمے کے آخر میں امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ ائمہ مشہورین اور شواذ کی قراءتوں کی توجیحات کو وہ ذکر کریں گے، پھر آگے فرماتے ہیں اپنے تواضع کے طور پر الا ان قصور بضاعتی یثبطنی عن الاقدام، البتہ علم میں بضاعت علمی میں کمی کی بنیاد پر میں اپنا قدم اس طرف بڑھانے سے شش و پنج میں مبتلا تھا۔ یثبطنی یعنی میں ہمت نہیں کر رہا تھا کہ میں لکھوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں کوئی بہت بڑا فاضل آدمی نہیں، حالانکہ ان کے فاضل ہونے میں کوئی کلام نہیں، لیکن وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اور اب ہمارے یہاں پر الٹا ہوتا ہے، لوگ اپنی نظر میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور دوسروں کی نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہونا الٹا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، دوسرے چاہے اسے جو سمجھے۔ بہرحال تو کیا فرماتے ہیں وَيَمْنَعُنِي عَنِ الْإِنْتِصَابِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، اور تفسیر قرآن کریم کے اس عظیم مقام کی طرف اپنی نسبت اور اس کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کے لیے میری علم میں کمی یہ میرے لیے مانع تھی، میں ہمت نہیں کر رہا تھا کہ یہ کام کروں میں۔ حتی سنح لی بعد الاستخارۃ ما صمم به عزمی، یہاں تک کہ استخارہ کرنے کے بعد جس چیز کا میں نے ارادہ کیا تھا، قصد کیا تھا، عزم مصمم کیا تھا، اس کو محض اللہ کی توفیق سے فیما اردتہ علی الشروع، میں نے جس چیز کا ارادہ کیا تھا اسے کرنا شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ تفسیر لکھوں یا نہ لکھوں، پھر میں نے استخارہ کیا، تو استخارے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے میرے لیے توفیق کا دروازہ کھلا،
اور میں نے پھر اپنے اس کام کو کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. والاتیان بما قصدته، اور میں نے جس چیز کا قصد کیا تھا اس کا آغاز کیا، ناوین، اس نیت کے ساتھ، ان اسمیہ بعد ان اتممہ بانوار التنزیل واسرار التأویل، کہ پورا ہونے کے بعد میں اسے انوار التنزیل و اسرار التأویل سے موسوم کروں گا، میں اس کا نام انوار التنزیل و اسرار التأویل رکھوں گا. فہا انا الآن اشرع وبحسن توفیقہ، میں محض اللہ کی توفیق سے اب اسے شروع کرنے جا رہا ہوں. اقول، میں کہتا ہوں، وہو الموفق لکل خیر، ہر خیر کی توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے. ومعطی کل مسئول، اور ہر سوال کرنے والے کو دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو دعا کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنی اس کتاب کا مصنف آغاز فرماتے ہیں. سورۃ فاتحۃ الکتاب مکیۃ و آیاتها 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں سے سورۃ الفاتحہ سے کتاب کا آغاز کرتے ہیں. مصنف کا طریقہ یہ ہے کہ آغاز میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ تفسیر کرتے ہیں اور پھر آگے چلنے کے بعد اختصار اختیار کر لیتے ہیں. تو شروع میں سورہ فاتحہ میں اور سورہ بقرہ میں پورے شرح و بسط کے ساتھ آپ نے کلام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے تصور کیا، آپ نے سوچ لیا کہ اب پڑھنے والا یا سمجھنے والا اس کے سامنے ایک نہج آ چکا ہے اور بہت ساری چیزیں شروع میں گزر چکی ہے، تو پھر آپ نے اس کو مکرر ذکر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ بعد میں چل کر آپ نے اختصار ہی سے کام لیا ہے. اسی لیے اس کا جو شروع کا حصہ ہے یہی بہت زیادہ ہے، اور شروع کا حصہ پڑھ لینے کے بعد پوری تفسیر کا سمجھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. تو کتاب کا آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کو کہ جب وہ تفسیر کرتے ہیں تو اس تفسیر کے دوران آپ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب سے یاد کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے جتنے نام ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ مشہور ناموں کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سے متعلق جتنے بھی لطائف ہو سکتے ہیں ان تمام لطائف کو آپ ذکر کرتے ہیں. بہرحال تفسیر بیضاوی کے پڑھانے سے پہلے جیسا کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ علم قراءت کے اوپر کچھ چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور الحمدللہ اس کے اوپر جو ہم نے تیاری شروع کی تھی تقریباً وہ ہو چکی ہے. تو ہو سکتا ہے آج آخری گھنٹے میں ہم پریزنٹیشن کے ذریعے سے آپ کے سامنے اس کو بتلائیں گے کہ بھئی قراءت کس کو کہا جاتا ہے، قراءت کے ثبوت کے لیے کون سی 3 شرطیں ہیں، قراءت متواترہ کیا حدیث پاک میں علی 7 احرف بیان کیا گیا ہے، تو 7 احرف سے کیا مراد ہے. الحمدللہ مطالعے سے یہ بات واضح ہوئی کہ علم قراءت بڑا دلچسپ فن ہے اور بہت شاندار علم ہے. اس سے واقفیت طالب علم کے لیے، ایک اور عالم کے لیے ضروری بھی ہے، اور قرآن کریم کے سمجھنے میں بہت معین اور مددگار ہے. ہم لوگ تو ایسا سنتے رہتے تھے کہ قراءت کتنی ہے، 7 ہے، 10 ہے، مگر پتہ چلا جب میں نے تحقیق شروع کی کہ 10 صغرا کیا ہے اور 10 کبرا کیا ہے، تب پتہ چلا کہ قراءت 7 نہیں، 10 نہیں، 14 نہیں، تقریباً قراءت کے سلسلے میں 1000 کے قریب قراءتیں ہیں قرآن کریم. کتنی قراءتیں ہیں؟ 1000. یعنی الفاظ قرآن کے لیے جو محنت کی اس امت نے، صرف اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. حالانکہ قراءت میں جو اختلاف ہے وہ بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے، 90% تو اتفاقی چیزیں ہیں. مشکل سے 5 سے 10% مقامات ایسے ہیں جہاں پر جزوی اختلاف ہوتا ہے، جیسے لہجوں کے اندر میں پایا جاتا ہے. تو اس میں قراءت 7 سے کیا مراد ہے،
وہ کون سے 7 قبائل ہیں، پھر اس کے بعد حضرات صحابہ میں سے کون کون سے صحابہ ہیں، اور یہ قراءت کس طریقے سے عام ہوئی۔ اس میں ایک بڑی عجیب بات یہ سامنے آئی کہ یہ غیر مقلدین وغیرہ کو کوفیوں سے بڑا بیر ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کوفہ کے تھے، اور غیر مقلدین کو سب سے زیادہ لتھاڑنے والے بھی آج بھی احنافی ہے، تو اس لیے یہ کوفیوں سے بڑا بیر رکھتے ہیں۔ لیکن سوچنے جیسی بات ہے کہ امام مسلم کی کتاب کی پورے راوی صرف ایک ہے، اسحاق، اور وہ بھی حنفی ہے۔ مکی ابن ابراہیم جو ثلاثیات بخاری کا پورا مدار ان کے اوپر ہے، وہ بھی حنفی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حنفی ہے۔ اور قراء عشرہ میں سے تقریباً 4 قراء ہے جو کوفی ہیں، تو کوفی سے کتنا بیر کرے گا؟ روایت حفص عن عاصم کوفی ہے، روایت حفص عن عاصم جو آج پوری دنیا کے اندر میں 95 سے 90% مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کوفی ہے۔ تو کوفہ سے بیر کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ صرف آپ امام ابو حنیفہ کی مخالفت پر اگر کوفہ پر بیر کرنے اتر جاتے ہو تو حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی نے اس پر بڑا اچھا کلام کیا ہے امام ابو حنیفہ اور علم حدیث کے اندر میں، اور آپ نے لکھا ہے کہ کوفہ سے کیا بیر کرے گا بھیا تو؟ کہا یہ وہی کوفہ ہے جہاں پر مکہ مکرمہ اور مدینہ کے بعد سب سے زیادہ صحابہ مدفون ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ 1000 سے زیادہ صحابہ کا مسکن اور ان کا موطن کوفہ رہا ہے۔ کتنے؟ 1000، اور اتنے مکہ مکرمہ اور مدینہ کے بعد کہیں نہیں جتنے صحابہ کوفہ میں تھے۔ تو اس لیے بعض مرتبہ ہمارے احناف بھی اپنے فقہ کے سلسلے میں معلومات نہ ہونے کی بنا پر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا ثلثان فقہ حنفی پر عمل پیرا ہے۔ امت کا ثلثان یعنی امت کے 3 حصے کیے جاوے تو اس میں سے 2 حصے، باقی دوسری سب فقہ کا ہے۔ آج بھی بر صغیر میں کون ہے؟ احناف ہے۔ بر صغیر میں صرف بر صغیر کا حساب لگاؤ تو آدھی دنیا تو یہی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ 25 کروڑ مسلمان ہندوستان میں، تقریباً 17 کروڑ مسلمان، 17 سے 18 کروڑ مسلمان پاکستان میں، اور 15 سے 16 کروڑ مسلمان بنگلہ دیش میں۔ تو صرف یہ 3 ہی کو گنو تو ان 3 کو گننے سے ہی تقریباً 60 کروڑ ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہو جاتے ہیں؟ 60 کروڑ۔ تو ایک ثلث تو یہی ہو گیا۔ اس کے علاوہ ترکی ہے، وہاں پر 8-10 کروڑ ہے، وہ بھی احناف ہے۔ ملک شام میں بکثرت احناف پائے جاتے ہیں، اور عراق میں آج بھی احناف پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے احساس کمتری میں نہیں، یہ ہم اس کو تشدد کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کہ بھئی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے مقبولیت عامہ حاصل ہوئی، اور ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ کسی چیز کا مقبولیت عامہ حاصل ہو جانا یہ اس کے صحت کی دلیل ہے۔ کسی چیز کے لیے مقبولیت عامہ کا ہونا یہ اس چیز کی صحت کے لیے دلیل کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت یہ ضلالت پر کبھی بھی مجتمع ہوگی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امت کے ثلثان اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اتنا بڑا امت کا اتنا بڑا طبقہ جب اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ضلالت؟ عجیب عجیب قسم کے لوگ گزرے ہیں۔ کل ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایک یمن کے ایک شیخ ہے، کیا نام ہے اس کا، وادعی، الوادعی، بہت مشہور ہے۔ امام صاحب کے خلاف اتنا خراب لکھا ہے انہوں نے، جبکہ ان کا خود کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ ان کو حدیث میں مہارت حاصل ہے، نہ انہیں قراءت میں مہارت حاصل ہے، نہ فقہ میں مہارت حاصل ہے، نہ اصول فقہ میں مہارت حاصل ہے، اور لکھنے بیٹھ گئے امام صاحب کے خلاف۔ اس کے علاوہ البانی صاحب ہیں، بیچارے خود ادھر سے ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور امام صاحب کے خلاف لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ جب اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی محدثیت، اچھا یہ لوگ کیا کہتے ہیں
کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہا کہ تقلید اس میں آتی ہے، تو پھر ابن تیمیہ کو آپ مانتے ہیں تو ان کو بھی اس میں ڈالو۔ تو اس لیے یہ خامخواہ صحیح راستہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں ان 4 فقہ کو قبولیت عطا فرمائی، اور اس کی فقہ کی اتباع کرنے والے جب امام طحاوی جیسا محدث فقہ حنفی کی اتباع کر سکتا ہے، امام نووی جیسا محدث فقہ شافعی کی اتباع کر سکتا ہے، خود ابن تیمیہ حنبلی تھے، خود ابن تیمیہ کیا تھے؟ حنبلی تھے۔ تو ایسے بڑے بڑے ائمہ جب اپنے آپ کو مقلد بنا سکتے ہیں، تو جن کو عربی نہیں آتی ہے، جن کے علوم اسلامیہ میں کوئی مہارت نہیں ہے، وہ کیسے مجتہد بن کر بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے فتنوں کے اس دور میں اس طرح کی چیزوں سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مکمل طور پر سلف صالحین کی جس ڈگر پر اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل سے ہمیں جمائے رکھا ہے، اس پر جمنے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔